عزیز طلبہ و طالبات آداب، السلام علیکم۔ جماعت ششم کے اردو آن لائن لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم الفاظ پر اعراب لگانا یعنی زیر زبر پیش لگانا اور انہیں معنی خیز جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ کتاب صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 9 ہے کہ دیے ہوئے الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ ادا کرے اور انہیں جملوں میں استعمال کرے۔ الفاظ کچھ یوں ہے کہ الفت، ہزیمت، موتی، حکمت، کٹھن اور نامساعد۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، سوال نمبر 9 میں کل 6 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ان الفاظ پر اعراب لگانا ہے۔ اعراب یعنی ان پر زیر زبر پیش لگانا ہے تاکہ ان الفاظ کی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی ممکن ہو اور آسان ہو، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کو ہم نے معنی خیز جملوں میں، واضح اور قابل فہم جملوں میں، ایسے جملے جو زمینی حقائق کے عین مطابق ہو، خواہ وہ کسی بھی زمانے، ماضی میں ہو، حال میں ہو یا مستقبل میں ہو، استعمال کرنا ہے۔ اچھا، تو عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم ان الفاظ پر لغت کی مدد سے زیر زبر پیش یعنی اعراب لگاتے ہیں تاکہ ان تلفظ کی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی ممکن ہو پائے۔ پہلا لفظ ہے الفت۔ الفت، تو آپ نے کچھ یوں اس لفظ پر اعراب لگانے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہزیمت۔ موتی، موتی، حکمت، حکمت، کٹھن، 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 ناسازگار یا نامساعد۔ اصلی لفظ کچھ یوں تھا کتاب میں، نامساعد، جس کے معنی یہاں پہ لکھی گئی ہے ناسازگار۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کے معنی خیز جملوں کی طرف۔ معنی خیز جملے یعنی ان الفاظ کے ہم نے کچھ ایسے جملے بنانے ہیں جو کہ واضح ہو، قابل فہم ہو اور حقیقت کے عین مطابق ہو، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں ہو، چاہے آپ اس کو ماضی کے میں استعمال کریں، آپ اس کو حال میں استعمال کریں یا اس کو مستقبل میں استعمال کریں، لیکن جملے حقیقت کے برعکس نہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے اگر لالچ کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اب یہ جملہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ اگر آپ لکھیں گے کہ لالچ اچھی بلا ہے تو جملہ استعمال تو ہو جائے گا لیکن حقیقت کے برعکس، تو حقیقت کے برعکس جملے آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ طلبہ و طالبات، پہلا لفظ ہے الفت۔ الفت کے معنی ہے محبت کے، دوستی کے، دل لگی کے، پریم کے، انس کے، عشق کے، لگاؤ کے، ایڈکشن، لو۔ تو میں نمونے کے طور پر ان تمام الفاظ کو ایک ایک جملے میں استعمال کر رہا ہوں، آپ اسے اپنی مدد سے کوئی اچھے سے معنی خیز جملے میں استعمال کریں۔ ماں کی الفت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بے شک ماں کی ہستی جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی الفت اس دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ماں کی صورت دیکھتا ہوں صبح دم، روز ملتا ہے مجھے حج کا ثواب۔ تو ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت جملہ آپ کے لیے نمونے کے طور پر پیش ہو رہا ہے۔ آپ اس جملے کو بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہوگا کہ آپ خود سے کوئی پیارا سا، کوئی معنی خیز سا، واضح اور قابل فہم سا جملہ استعمال کریں۔ دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں، ہزیمت۔ ہزیمت،
لفظ ہزیمت کے معنی ہے شکست کے، ناکامی کے۔ تو جملہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، سستی کرنے سے امتحان میں ہزیمت ہوتی ہے۔ بے شک جو لوگ کامچور ہوتے ہیں، جو سست ہوتے ہیں، جو غافل ہوتے ہیں، جو لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ زندگی کے تمام امتحانات میں شکست سے دوچار ہوتے ہیں، ہزیمت ہوتی ہے ان کو۔ اگلا لفظ ہے عزیز طلبہ و طالبات، مطیع۔ مطیع کے لفظی معنی ہے فرمان بردار کے، تابعدار کے، جو کہ بات ماننے والا ہو، پیروکار۔ انگریزی میں اوبیڈینٹ، اوبلجڈ، فیتھفل، وفادار۔ اچھا بچہ ماں کا مطیع ہوتا ہے۔ نیک اور شریف بچوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ والدین کے مطیع یعنی فرمان بردار ہوتے ہیں، والدین کے بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے حکمت۔ حکمت جس کے معنی ہے راز کے، دانائی کے، عقل کے، فہم کے، دور اندیشی کے۔ بڑوں کی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ بے شک ایک پیارا، معنی خیز، واضح اور قابل فہم جملہ، حقیقت کے عین مطابق جملہ، بڑوں کی بات میں حکمت ہوتی ہے۔ بے شک جو بڑے ہوتے ہیں وہ زندگی کے امتحانوں سے گزرے ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں ہوتی ہے ان میں خیر ہوتا ہے، ان میں برکت ہوتی ہے، ان میں حکمت اور دانائی اور فلسفہ اور دور اندیشی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے عزیز طلبہ و طالبات۔ اگلا لفظ ہے کٹھن۔ کٹھن لفظ کٹھن کے معنی ہے مشکل کے، پیچیدہ کے، جو آسان نہ ہو۔ جملہ کچھ یوں ہے، پہاڑ پر چڑھنا بہت کٹھن کام ہے۔ بے شک پہاڑ پر چڑھنا، ہل کلائمبنگ، یہ ایک مشکل کام ہے۔ سانسیں پھول جاتی ہے اور انسان تکن سے دوچار ہو جاتا ہے۔ آخری لفظ ہے طلبہ و طالبات، ناسازگار۔ ناسازگار جو سازگار نہ ہو، جو مساعد نہ ہو۔ کتاب میں جو الفاظ دیے گئے ہیں عزیز طلبہ و طالبات، ان میں یہ لفظ نامساعد لکھا گیا ہے۔ یہاں پہ اشتباہ کے طور پر معذرت خواہ ہوں، میں نے اس لفظ کے معنی لکھ دی ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے ناسازگار۔ ناسازگار یعنی نامساعد، جو کہ آسان نہ ہو، جو کہ مشکل ہو، جو کہ کٹھن ہو، پیچیدہ ہو۔ بارش میں کھیلنا ناسازگار ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، بارش میں ہم کوئی بھی سرگرمی سر انجام دیتے ہیں تو عام حالات کی مناسبت میں مشکل ہوتی ہے، تو بارش میں کھیلنا ناسازگار ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھا آج کا ہمارا پیریڈ، جس میں ہم نے الفاظ پر اعراب لگائے اور ان کو معنی خیز جملوں میں استعمال کیا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، کتاب میں آپ کو جو سوال نمبر 9 میں جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے جملے والی، یہاں پر آپ نے معنی خیز جملے لکھ لینے ہیں، اپنی پسند کے کوئی بھی 6 جملے جس میں یہ 6 الفاظ استعمال ہوئے ہو، آپ سب نے لکھ لینے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اردو کاپی اٹھانی ہے اور یہی 6 الفاظ آپ نے اردو الف کی کاپی میں لکھ لینے ہیں، ان پر اعراب لگا دینے ہیں اور ان کو معنی خیز جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔